امارت شریعہ جب قائم ہوا، اس وقت ہندوستان کی تحریک آزادی شباب پر تھی اور بہت جلد وہ فیصلہ کن موڑ تک پہنچ گئی۔ مولانا سجاد کی مذہبی اور سیاسی بصیرت پر قربان جائیے کہ انہوں نے ملا قیادت کی زمشت داریوہ کو سمجھا اور مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے سارے فیصلے کیے۔ امارت شریعہ اگرچہ مذہبی معاملات کے لیے قائم کیا گیا ادارہ تھا، مگر اس سے متعلق افراد ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریز مخالف سرگرمیوں کا حصہ رہے اور جیل جانے سے لے کر مسجد، مدرسوں اور عوامی منچوں تک غلامی کی زنجیروں سے لڑنے کی ترغیب بہم پہنچاتے رہے۔ سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے دو قومی نظریے اور الگ ملک کے تصور کی طرف داری مولانا سجاد اور ان کے رفقا نے کبھی بھی نہیں کی۔ یہ خاص سبب بھی ہے کہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہم وطنوں میں امارت شریعہ کا یہ سیکولر انداز نظر مقبول ہوا، جو وقت اور سیاست کی ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج تک قائم اور جاری و ساری ہے۔ ایک سے ایک مشکل زمانے آئے مگر امارت شریعہ پر کوئی معمولی فرقہ پرستانہ تہمت بھی نہیں لگائی جا سکی، جس کا بنیادی سبب مولانا محمد سجاد کا ٹھوس نظام فکر ہے۔ امارت شریعہ کے ساتھ مولانا سجاد نے ملا قیادت کو سیاسی فکر سے آراستہ کرنے اور قومی ترقی کے لیے فیصلہ کن خدمات انجام دینے کی غرض سے ایک واضح سیاسی اور سماجی پہل کرنے کی کوشش کی۔ وہ مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے حامی نہیں تھے مگر مسلمانوں کی آزادانہ شناخت اور قیادت کے امور کو نہایت باریکی سے سمجھتے تھے۔ 1937 میں جب انگریزوں نے صوبائی انتخابات کے لیے نئے قوانین بنائے تو مولانا سجاد نے صوبہ بہار کی سطح پر مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کو قائم کرکے عوام کے بیچ جانے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب سے لے کر بنگال تک پورے ملک میں بڑی سیاسی جماعت کے طور پر کانگریس اور مسلم لیگ کی ایک پہچان تھی۔ کئی جگہوں پر دونوں سیاسی پارٹیوں نے مشترکہ محاذ بنا کر انتخاب میں قسمت آزمائی کی تھی۔ بہار میں مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کی وجہ سے مسلم لیگ کی ہوا خراب ہو گئی اور اسے صرف 3 سیٹوں پر فتح یابی ملی، جبکہ اس سے چوگنی حیثیت کی پارٹی کے طور پر مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کامیاب ہوئی تھی۔ کانگریس نے چونکہ آئلن وزارت میں نہیں جانے کا فیصلہ کیا، اس لیے 1937 میں بہار کی پہلی حکومت بیرسٹر محمد یونس کی سربراہی میں قائم ہوئی، جو مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کے امیدوار تھے، اور امارت شریعہ سے جڑے مولانا عبدالصمد رحمانی اور مولانا منت اللہ رحمانی اس اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ جمعیہ العلماء، امارت شریعہ اور مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی، سب کے سب مولانا محمد سجاد اور ان کے اس عہد کے رفقا کی ملا، قومی اور سماجی پختہ شعوری کے عکاس ہیں۔ مولانا سجاد اشیاء اور اشخاص کو الگ تھلگ رکھ کر پہچاننے اور سمجھنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے یہاں ایک اجتماعی اور کلی، ٹوٹیلیٹیرین نقطہ نظر کام کرتا ہے۔ اسی لیے مذہبی تعلیم اور ملا ادارے کی قیادت کے باوجود وہ مسلم لیگ کے بجائے سیکولر جماعتوں بالخصوص کانگریس سے اشتراک کرنے سے گریز نہیں کیا۔ جب ضرورت پڑی تو مذہبی شناخت کے ساتھ انتخاب میں بھی اترے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ وہ درجداگانہ انتخاب کا تھا اور مخصوص مسلم سیٹوں پر مسلم لیگ کی ملک بھر میں اجارہ داری مسلمہ تھی، مگر بہار میں مولانا سجاد کی قیادت نے مسلم لیگ کو شکست کی آخری حد تک پہنچا دیا تھا۔ مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کی کامیابی کے دوسرے اسباب بھی تھے۔ ممتاز مورخ پروفیسر کالی کنکر دت نے اس دور کی مختلف سیاسی جماعتوں کے انتخابی منشور کے تجزیے کے دوران یہ بتایا کہ زراعتی تصورات کے سلسلے میں مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کے یہاں زیادہ بالغ نظری نظر آتی ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس وقت بہار 95% زراعت پر منحصر صوبہ تھا اور زراعتی پالیسیوں کی وجہ سے عوام نے اس پارٹی کو اپنا پسندیدہ مانا تھا۔
پورے ہندوستان کی سطح پر غور کیجئے تو کانگریس اور مسلم لیگ کے علاوہ ملک میں ملا قیادتوں نے کسی صوبے میں اپنا آزادانہ جال نہیں بچھایا تھا۔ مولانا سجاد کی وجہ سے بہار میں آزادانہ طور پر ادارہ سازی اور اس کی شاخوں کے قیام نے ایک نئی بیداری قائم کر دی۔ مرکز کے بعد علاقائی اور ضلعی دفاتر قائم ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے امارت شریعہ اس سے ملحق سینکڑوں چھوٹے بڑے ادارے، ضلعی دار الافتاء اور دار القضاء، نقبہ اور رفیقوں کے ذریعہ امارت شریعہ کا جو نظام قائم ہوا، اس کی پشت پر مولانا سجاد اور اس دور کے رفقا کا مطالعہ و مشاہدہ اور ملک و قوم کے حالات کے مطابق ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمہ وقت اور ہمہ سمت توجہ اور انہماک کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست کہ ایک صدی پہلے مولانا سجاد اور ان کے ابتدائی رفقا نے امارت شریعہ کا جو تصور اپنے ذہن میں رکھا تھا، 100 برسوں کے بعد اس کے تقاضے اور چیلنجز بڑھ گئے ہیں، مگر جو بنیادی ڈھانچہ انہوں نے 100 برس پہلے قائم کیا تھا، اس میں کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت آج تک سامنے نہیں آئی، اور جو اصول و ضوابط مختلف زمانے میں قائم ہوئے وہ بھی کم و بیش اپنے مزاج اور روح کے مطابق اسی طور پر اب بھی ہمارے پیش نظر ہیں، جس سے مولانا سجاد کی ذہنی و فکری کشادگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے اثر سے گزشتہ 100 برسوں میں آسام، کرناٹک، تمل ناڈو اور متعدد صوبوں میں تصور عمارت کو زمین پر اتارنے میں کامیابی ملی ہے۔ یہ سب مولانا سجاد کا فیضان جاریہ ہے۔ اگرچہ مولانا سجاد نے مسلکی تفریق کو ختم کرنے اور تمام مسلکوں کی یکجا آواز بننے کے لیے امارت شریعہ کو آگے بڑھایا تھا، مگر مختلف صوبوں میں الگ الگ مسالک کی عمارتوں کے قیام کے حقائق اس ملا بیداری کا ہی حصہ ہیں جسے پیدا کرنے میں مولانا سجاد ہمہ وقت کوشاں رہے۔ امارت شریعہ اور اس کے امیر شریعت کا حقیقی حلقہ اثریوں تو بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ یعنی 3 صوبوں تک محدود ہے، مگر اس کی طویل تاریخی خدمات اور اپنے انداز کی اویلین تنظیم ہونے کی وجہ سے اس کے کھلے ہوئے قومی اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف زمانوں میں اس کے قائدین نے بھی اپنا وہ وقار قائم کیا اور اپنے کارناموں سے یہ ثابت کیا جن کی وجہ سے یہ ایک قومی ادارہ بن گیا۔ ملک میں جب فسطائی طاقتوں کا زور بڑھنا شروع ہوا اور قومی سطح پر طرح طرح کے مسائل پیدا ہونے لگے، اس دور میں امارت شریعہ نے اپنی اہمیت اور دائرہ کار میں وسعت سے واضح پیغام دیا۔ مولانا منت اللہ رحمانی کے دورہ امارت کو یاد رکھیے، جب شاہ بانو کیس اور بابری مسجد کے سلسلے سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند سے قاری محمد طیب صاحب اور ندوہ العلماء سے مولانا ابو الحسن علی ندوی اور امارت شریعہ سے مولانا منت اللہ رحمانی کی اجتماعی کوششوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود اور اس کی سرگرمیاں نئے ہندوستان کی پیشانی پر لکھے گئے سنہرے حروف کی طرح ہیں۔ اسی زمانے سے یہ روایت قائم ہوتی چلی گئی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر یا نائب صدر ندوہ اور دیوبند سے لیے جائیں گے اور جنرل سیکریٹری کے طور پر امیر شریعت بہار خدمات انجام دیں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری کو طور پر مولانا منت اللہ رحمانی اور بعد میں مولانا محمد ولی رحمانی کی خدمات سے ایک عالم واقف ہے۔ بابری مسجد کے تعلق سے مقدمات کا جولا متناہی سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں بھی امارت شریعہ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی لگاتار خدمات کا اعتراف نہ کیا جانا حقیقت سے علیحدگی کی ایک صورت ہوگی۔ شاید انہیں اسباب سے امارت شریعہ کے انتخاب امیر کے مسائل اکثر و بیشتر قومی رخ اختیار کر لیتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سلجھی ہوئی روایت رہی ہے کہ امارت شریعہ نے خود کو ہمیشہ ایک قومی سطح کا ادارہ سمجھا اور انتخاب امیر کے سلسلے سے برپا اجلاس ہو یا دوسری مذہبی اور علمی تقریبات، ہر موقع سے یہاں پورے ملک کے علماء اور دانشوروں کو بلانے اور ان سے صلاح و مشورہ کرنے کا ایک رواج رہا ہے۔
اس بار بھی جب 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کا مرحلہ پیش نظر تھا، آسام اور کرناٹک کے امرائے شریعت کے ساتھ ساتھ ندوہ اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ بھی بطور مشاہدین شریک رہے۔ گزشتہ نصف صدی میں بالخصوص مولانا منت اللہ رحمانی اور مولانا ولی رحمانی چونکہ چوتھے اور ساتویں امیر شریعت ہوئے اور اپنی قومی شناخت کی وجہ سے پورے ملک میں پہچان کے حامل مانے گئے۔ اسی کے ساتھ سیاسی، سماجی، مذہبی اور تنظیمی مہارتوں کی وجہ سے ان اشخاص کو پورے ملک میں قبول کیا گیا اور ان کی باتوں کو غور سے سنا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بہار کے یہ امرائے شریعت بے جان اداروں میں جان پھونک دیتے ہیں اور اپنے مستحکم ارادوں اور فہم و فراست کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمانوں کے حقیقی مسئلوں اور ان کے سلسلے سے حکومت وقت کی کھلے بندوں سرزنش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آخر کوئی تو بات ہوگی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی پریس کانفرنس سے جب مولانا ولی رحمانی خطاب کرتے تھے تو ہندوستان کے ٹی وی چینل اسے لائیو نشر کرنے کے لیے مجبور ہوتے۔ یہ امارت شرعیہ کی مؤثر قیادتوں اور قومی اثرات کے کھلے ثبوت ہیں۔ ایک ہفتے کی علالت کے بعد 3 اپریل 2021 کو جب امارت شرعیہ کے 7ویں امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی کا وصال ہوا، اس وقت ہندوستان ہی نہیں تمام عالم اسلام میں ماتم چھا گیا۔ ان کی با اثر شخصیت کے نہیں رہنے کا لوگوں کو افسوس تو تھا ہی مگر ہندوستان کی مخصوص سیاسی صورتحال میں ان کے نہیں رہنے کا غم اور بڑھ گیا۔ سب نے یہ محسوس کیا کہ حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کہنے والا ملا قائد ہماری بزم سے اٹھ گیا۔ یہ نقصان اس وقت سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے جب ملا قائدین کی صفوں میں ان کا بدل اور ہم رتبہ کوئی دوسرا قائد نظر نہیں آتا۔ دہلی میں جب حکومت کی زمام ایسی طاقتوں کے قبضے میں آئی کہ مستقبل کی طرف سے ملک کا ہر طبقہ ہر طرف سے خدشات اور اندیشوں میں گھیر گیا تھا، ٹھیک اسی دوران مولانا محمد ولی رحمانی امارت شرعیہ کے امیر اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ اپنی وفات سے 2 ہفتہ پہلے تک وہ چمپارن اور رانچی کے جلسوں میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان ملک کو فیصلہ کن عمل کی ترغیب دیتے رہے اور صوبائی یا قومی حکمرانوں کے برے ارادوں سے نبرد آزمائی کا سبق پیش کرتے رہے۔ الگ الگ علاقوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے نت نئے اداروں کے قیام کے لیے ان کی سرگرمیاں دیکھتے بنتی تھیں۔ آخری مہینوں میں انہوں نے اردو زبان کے مسائل کے پیش نظر بہاراور جھارکھنڈ کی سطح پر آزادانہ طور پر اردو کارواں جیسے ایک فعال ادارے کا تصور کیا اور مرکز سے لے کر ضلعوں تک اس کی شاخوں کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں سینکڑوں افراد کے ساتھ بنفس نفیس خود اترے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا لہو دے کر اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے کام کو آگے بڑھائیں۔ ان کے کام کرنے کی رفتار سے کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ آخری سفر کے لیے بس روانہ ہونے ہی والے ہیں۔ مولانا ولی رحمانی کی وفات کے بعد نئے امیر شریعت کے انتخاب کے سلسلے سے قومی سطح پر جو بیداری، جوش و خروش اور تنازعات کا ایک سلسلہ قائم ہوا، اس کے پیچھے بھی ولی رحمانی کے گزرنے سے پیدا ہوئے خلا کا وہ احساس تھا جسے پر کرنے کے لیے یا ان کا بدل تلاش کرنے کے لیے پورا ملک اور پوری قوم متحرک ہو گئی تھی۔ 100 برسوں میں یہ ادارہ پھلواری شریف، بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے حقیقی دائروں میں قید نہ رہ گیا تھا بلکہ ہندوستانی مسلمانوں اور صالح سیاسی و سماجی تصورات کی بنیاد پر ملک و قوم کے خواب دیکھنے والوں کی ایک جماعت کا نام امارت شرعیہ ہو چکا تھا جسے اب آنے والے 100 برسوں کا تصور پیش کرنا تھا۔ ولی رحمانی نے اور ان سے پہلے کے امرائے شریعت نے امارت شرعیہ کی کارکردگی کو جس اونچائی تک پہنچا دیا تھا، اب اس سے آگے کا سفر اس ادارے کو کرنا تھا۔ اتنی توقعات جہاں پیدا ہوں گی، وہاں ہنگامہ آرائیہ اور تنازعات کے امکانات بھی اسی قدر روشن رہیں گے۔
اس سے انکار کرنا یا پردہ پوشی کرنا حقیقت سے منہ چرانے جیسا ہے۔ اسی لیے 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کے سلسلے میں اختلافات اور رسہ کشی کے جو مظاہرے ہوئے، وہ ادارے کی مضبوطی اور اس کی اثر پذیری کی دلیلیں ہیں۔ محمد سجاد صاحب کا 1940 میں جب انتقال ہوا تو انہیں باغ مجیبیہ پھلواری شریف میں مدفون کیا گیا، لیکن آج کے ڈیٹ میں جو حال ہے ان کے مزار کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی برا حال ہے۔ میں وہاں پہ بھی حاضری دے کر آ رہا ہوں اور کس برے حال میں وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ یہ نہایت شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے اکابر، اپنے بزرگ جن کے قربانی کی وجہ کر اس ملک میں ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اس ملک میں ہم ہیں، ان کا ہم کیا حال کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ آگے آئیں، اس چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔